کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے، زندگی کی ساری مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لے لے آپ کی اور آپ کی ہر حال میں مدد کرے، تو آپ اللہ کے بندے بن کے دکھائیے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو جتنا بندہ بنے گا اللہ کا، اللہ اس کے لیے اتنا کافی ہوتا چلا جائے گا. اللہ کی قسم، جس دعوت اور جس تبلیغ میں عقائد پر بات نہ کی جائے وہ تبلیغ باطل ہے. جس دعوت میں مسائل پر بات نہ کی جائے وہ دعوت باطل ہے. میرے نبی نے کیسی تبلیغ کی، نبی کے صحابہ نے کیسی تبلیغ کی، وہ میٹھی میٹھی باتیں بیان کرتے رہے. جتنے پیغمبر آئے ان کی دعوت و تبلیغ آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کڑوی باتیں بتائی ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لوگوں کو لوٹ لیتی تھی، شرک کرتی تھی. تو کیا شعیب علیہ السلام نے ان کو میٹھی میٹھی باتیں بتائی؟ کہا کہ تم لوگ غلط کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تم بے ایمانی کرتے ہو، چھوڑ دو یہ سارے کام. آپ کہتے ہیں صاحب عقیدے پر بات مت کرو، آپ کہتے ہیں مسئلے مسائل پر بات مت کرو. اور بعض لوگوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے، آپ کسی بھی موضوع پر تقریر کرو، 1 گھنٹہ تقریر کرو، بیٹھ کے سنیں گے، توحید پر بات کرو اٹھ کے چلے جائیں گے. بزرگوں کے واقعات سنا دو، اولیاء کی کرامتیں سنا دو، نبی کی فضیلت بیان کر دو، جھوم جھوم کے سنیں گے. جہاں توحید کا موضوع آپ نے چھیڑا، ماتھے پہ بل پڑ جائے گا، چہرہ بگڑ جائے گا. ارے یہ کون سا ٹاپک چھیڑ دیا صاحب؟ کان کھول کے سن لو. جس کے دل میں توحید کی محبت نہ ہو اور توحید کے موضوع سے جو چڑھتا ہو، وہ یہ یاد رکھے اس کا ایمان مر چکا ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اس کے بعد 24واں پارہ شروع ہوتا ہے. 24ویں پارے کی پہلی آیت اللہ نے سب سے بڑا ظالم کون ہے بیان کیا. فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور وکذب بالصدق، اور سچائی کے آ جانے کے بعد اس کو جھٹلا دے. اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر دے، جس چیز کو اللہ نے شرک قرار دیا اس کو شرک نہ کہے، اللہ نے جس چیز کو حرام کہا اس کو حلال کہے. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. اس کے بعد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور وہ انسان جو سچائی کو لے کر کے آیا اور وہ انسان جس نے سچائی کی تصدیق کی، یہ لوگ متقی لوگ ہیں. سچائی کو کون لایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سچائی کی تصدیق کس نے کی؟ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام سے اس کی تفسیر میں صحیح روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سچائی کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں. تو یہ قرآن کی آیت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتی ہے. والذی جاء بالصدق، جو نبی سچائی کو لے کر کے آئے، وصدق بہ، اور جس شخص نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک دھمکی کا جواب دیا ہے. مشرکین نے آ کر کے اللہ کے نبی کو دھمکی دی، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے، پاگل ہو جائیں گے آپ، دماغ خراب ہو جائے گا آپ کا، آپ بیمار پڑ جائیں گے، آپ کے بال بچے بھوکے مر جائیں گے. اس طریقے کی دھمکیاں انہوں نے اللہ کے نبی کو آ کر کے دی. اللہ نے ایک جملے میں جواب دے دی. اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ. اے میرے نبی، یہ لوگ آپ کو اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں، ان کو صاف صاف جواب دے دیجئے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ویخوفونک بالذین من دونہ، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ذریعے آپ کو ڈراتے ہیں. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے، زندگی کی ساری مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لے لے آپ کی اور آپ کی ہر حال میں مدد کرے، تو آپ اللہ کے بندے بن کے دکھائیے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو جتنا بندہ بنے گا اللہ کا، اللہ اس کے لیے اتنا کافی ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد کچھ لوگوں کی سائیکولوجی اللہ نے بیان کی.
کچھ لوگوں کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب مسئلے مسائل بیان مت کرو، فضائل بیان کرو. کیوں صاحب؟ ارے مسئلے مسائل بیان کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. کون قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کون تعویذ پہن رہا ہے، کون گنڈا پہن رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. بزرگوں کے واقعات سناؤ، روزے کے فضائل سناؤ، نماز کے فضائل بیان کرو، مسائل بیان مت کرو، عقائد بیان مت کرو. یہ کچھ لوگوں کا ٹائٹل ہوتا ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے کہ صاحب ہم عقائد پر بات نہیں کرتے. اللہ کی قسم، جس دعوت اور جس تبلیغ میں عقائد پر بات نہ کی جائے وہ تبلیغ باطل ہے. جس دعوت میں مسائل پر بات نہ کی جائے وہ دعوت باطل ہے. میرے نبی نے کیسی تبلیغ کی، نبی کے صحابہ نے کیسی تبلیغ کی، وہ میٹھی میٹھی باتیں بیان کرتے رہے. جتنے پیغمبر آئے ان کی دعوت و تبلیغ آپ اٹھا کے دیکھے، انہوں نے کڑوی باتیں بتائی ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لوگوں کو لوٹ لیتی تھی، شرک کرتی تھی. تو کیا شعیب علیہ السلام نے ان کو میٹھی میٹھی باتیں بتائی؟ کہا کہ تم لوگ غلط کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تم بے ایمانی کرتے ہو، چھوڑ دو یہ سارے کام. آپ کہتے ہیں صاحب عقیدے پر بات مت کرو، آپ کہتے ہیں مسئلے مسائل پر بات مت کرو. اور بعض لوگوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے، آپ کسی بھی موضوع پر تقریر کرو، 1 گھنٹہ تقریر کرو، بیٹھ کے سنیں گے، توحید پر بات کرو، اٹھ کے چلے جائیں گے. بزرگوں کے واقعات سنا دو، اولیاء کی کرامتیں سنا دو، نبی کی فضیلت بیان کر دو، جھوم جھوم کے سنیں گے. جہاں توحید کا موضوع آپ نے چھیڑا، ماتھے پہ بل پڑ جائے گا، چہرہ بگڑ جائے گا. ارے یہ کون سا ٹاپک چھیڑ دیا صاحب. کان کھول کے سن لو. جس کے دل میں توحید کی محبت نہ ہو اور توحید کے موضوع سے جو چڑھتا ہو، وہ یہ یاد رکھے اس کا ایمان مر چکا ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوگی اسے اللہ کی توحید کے تذکرے سے بھی محبت ہوگی، اسے پسند ہوگا کہ اللہ کی توحید بیان کی جائے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو بے ایمان لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں. جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جب صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے میرے بھائی. ایمان والے کی پہچان یہ کہ وہ توحید کی بات کرتا ہے. اور اسی لیے جماعت اہل حدیث کے جتنے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، آپ کبھی غور کیجئے گا، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو کمی ہے، کہ ہمارے علماء کو جتنے بھی اصلاحی ٹاپک دیے جائے، ایک ٹاپک ضرور عقیدے سے ریلیٹڈ، توحید سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اگر یہ ہماری بنیاد ہے میرے بھائی، ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے رہے، جوا خراب ہے، زنا برا ہے، شراب برا ہے، یہ سب سمجھاتے رہے، شرک کے بارے میں نہیں بتایا، توحید کے بارے میں نہیں بتایا، تو ہماری دعوت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے بھائی. ہماری دعوت شروع ہوتی ہے توحید پر اور ختم ہوتی ہے توحید پر. اس کے بعد سورہ زمر کی وہ آیت آتی ہے جس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ارجا آیت فی القرآن، قرآن کریم کی یہ آیت سب سے زیادہ ایک مسلمان کو، ایک گنہگار کو آسرا دلانے والی ہے، امید دلانے والی. یہ آیت انسان پڑھ لے تو اسے لگتا ہے کہ نہیں، امید کی روشنی قائم ہے، امید باقی ہے. کیا آیت ہے، کیا انداز بیان ہے اللہ کا، یہ دیکھتے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ
آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور پھر آ کر کے تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہ میرے پاس قیامت کے دن لے کے آئے اور پھر اس حال میں تو آئے کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، میری توحید کی حفاظت کرتا تھا، میری توحید کو بچا کے تو نے رکھا تھا، تو میں زمین بھر کے تجھے مغفرت عطا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے توبہ اور استغفار کر لو، اس سے پہلے کہ توبہ کی مہلت چھن جائے اور معافی مانگنے کی مہلت چلی جائے۔ جب تک زندگی باقی ہے، سانس باقی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ دعوت دے رہا ہے، جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں سچی توبہ کر لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ مکہ کے کافروں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ کو ہمارے معبودوں کی عبادت کرنی پڑے گی۔ ایک دن ہم آپ کی بات مانتے، ایک دن آپ ہماری بات مان لیجیے۔ ایک دن ہم بولیں گے لا الہ الا اللہ، اور ایک دن آپ کو ہمارے 360 بتوں کی جے جے کار کرنی پڑے گی، ان کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ آفر تھا یہ آفر تھا، اور یہ آفر کب پیش کیا گیا؟ جب مکہ میں صحابہ کرام مجبور تھے، پریشان تھے، ظلم و ستم ہو رہا تھا ان کے اوپر، لیکن اس کرٹیکل سچویشن میں بھی اللہ کے نبی نے عقیدے کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، کان کھول کر کے سن لو، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ مشرک ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے ان مشرکوں کو جاہل کہہ کے مخاطب کرو، ان سے کہو کہ تم بہت بڑے جاہل ہو جو مجھ سے ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ اور اے نبی آپ بھی سن لیجئے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ سے پہلے کے نبیوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک آیت اور سنا کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ دعا کا ذکر کیا اللہ نے، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، جو میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو مجھ سے دعا کرنے سے سنکوچ کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ یہی فرق ہے اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان۔ بندے مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ بندوں کے در پہ بار بار جاؤ، بندے برا مانیں گے، اللہ کے در پہ نہ جاؤ، اللہ برا مانے گا۔ اللہ سے جتنا مانگو گے اللہ اتنا خوش ہوگا۔ اس کے بعد دائی کا مقام بیان کیا گیا۔ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا، اس سے بہترین کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی اس سے بڑھ کے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ دیکھو اس میں دعوت کو اصول بتایا جا رہا ہے۔ دعوت دینا ہے، بلانا ہے، انوائٹ کرنا ہے، اپنے بزرگوں کی طرف انوائٹ مت کرو، اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب کے پڑھنے کی دعوت مت دو، اللہ کی دعوت دو، اللہ کے دین کی دعوت دو۔ آج کتنی مسجدیں ہیں وہاں سے درس قرآن کو ختم کر کے فلاں بزرگ کی کتاب لا کے رکھ دی کہ صاحب اس کو پڑھا جائے، قرآن نہیں پڑھا جائے، قرآن عوام کے پلے نہیں پڑے گا۔ کتنی مساجد ہیں سال کی سال وہاں درس ہو رہا ہے، کس کتاب کا؟ کسی انسان کی لکھی کتاب کا، وہاں قرآن کا اور حدیث کا درس ممنوع ہے، نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے بہترین کلام کس کا ہوگا؟ جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے، اور جب دعوت دے وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کا اپنا عمل بھی درست ہو،
یہ نہ ہو کہ دعوت تو دے رہا ہے لیکن خود کا عمل خراب ہے، اس کا اپنا کیریکٹر بھی صحیح ہو، اس لیے کہ دعوت دینے والے کے کیریکٹر کا، اس کے کردار کا بڑا اثر پڑتا ہے سامنے والے کے اوپر۔ بے نمازی ممبر پہ کھڑا ہو کے نماز کی تبلیغ کرتا ہے، نہیں سنے گی پبلک، سنے گی بھی تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دے گی، ارے یہ تو خود نہیں پڑھتا، مجھے کیا حکم دے گا۔ گھر میں آپ دیکھ لو، باپ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بیٹے سے لاکھ بولے، ماں پردہ نہیں کرتی بیٹی سے لاکھ بولے، ماں کے پردہ کرنے کا حکم دینے کا یا باپ کے نماز پڑھنے کے حکم دینے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب باپ خود عمل کرے گا، ماں خود عمل کرے گی، اس کی دعوت میں اثر پیدا ہوگا۔ اور دائی کی تیسری شرط وقال اننی من المسلمین، موقع آئے تو صاف صاف کہہ دے میں مسلمان ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں جیسا وہ کہاوت ہے نا، جیسا رنگ ویسا ڈھنگ، جیسا دیش ویسا بھیس، یہ دائی کا کام نہیں ہے۔ جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں جا کے ان کے فیور کی بات کرنے لگا۔ ایک صاحب ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ صاحب وہ محبت بانٹتے ہیں۔ اب ظاہر ہے صاحب آپ جب محبت بانٹیں گے تو ہر اس بات کو آپ اوائڈ کریں گے جس سے لوگ ناراض ہوں۔ جہاں دیکھیں گے کہ صاحب قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے وہاں آپ قبر کا نام نہیں لیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے۔ جہاں آپ کو لگے گا کہ یہاں صحابہ کو گالی دینے والے لوگ ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اہل بیت کا نام لینے والے اور صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، وہاں آپ اہل بیت کا تو نام لیں گے، صحابہ کا نام نہیں لیں گے۔ دائی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ دائی جہاں جاتا ہے اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھتا ہے کہ ہاں صاحب میں مسلمان ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سارے اسکالر اس وقت سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں اور ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی بہن ان کو سنتے ہیں۔ اس میں ایسے بھی اسکالر ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہنے سے ہچکچاتے ہیں، کہتے صاحب ہم سلفی کہہ دیں گے تو ہمارا جو فین فالوئنگ ہماری یہ کم ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ ہم نام تو نہیں لیتے لیکن ہاں ہم کہتے صاحب قرآن اور حدیث پر عمل کرو۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا قادیانی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی بات نہیں کرتا ہے؟ کیا قبروں پر سجدہ کرنے والا قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے؟ کیا صحابہ کو گالی دینے والا قرآن اور حدیث کی بات نہیں کرتا ہے؟ سب قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ جب آپ بولتے ہیں کہ میں سلفی ہوں، جب آپ بولتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، تو آپ مینشن کر دیتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کے اس ورژن پر عمل کر رہا ہوں جو ورژن نبی نے ہم کو دیا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی اس انٹرپریٹیشن پر عمل کرتے ہیں جو سلف کی تھی، جو صحابہ کی تھی۔ ہم اپنی منمانی انٹرپریٹیشن پر عمل نہیں کرتے، ہم قرآن کی منمانی تفسیر نہیں کرتے، ہم حدیث کی منمانی تشریح نہیں کرتے۔ تو اپنے آپ کو جب موقع آئے، جو اسکالر جو دائی اپنے آپ کو سلفی کہنے سے ہچکچاتا ہو، وہ سلفی نہیں ہے، وہ بہروپیہ ہے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی سیرے پر ہاتھ مات دے رہا ہے اور ہم اس غلط فہمی کے شکار ہو گئی صاحب وہ اہل حدیث ہے، ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارے فیور کی بات کر رہا ہے۔ یہ انجینئر علی مرزا، اس نے رفع الیدین پر ایک کلپ ریکارڈ کروا دی اور رفع الیدین نہ کرنے والوں کو خوب جواب دے دیا۔ ہمارے اہل حدیث دھوکہ کھا گئے، صاحب رفع الیدین پر اتنی بہترین بات، اتنی حوالے کے ساتھ تو آج تک ہمارے کسی عالم نے بات نہیں کی۔ کسی ایک موضوع پر اگر اس نے کوئی بات آپ کے فیور کی کر دی، آپ لٹو ہو گئے۔ اس نے سینکڑوں مسائل میں اہل حدیث کو برا بھلا کہا ہے، اہل حدیثوں کو فرقہ پرست کہا ہے، اس نے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا ہے، حضرت معاویہ کا مذاق اڑاتا ہے، اور آپ اس کو ہیرو بنا کے بیٹھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صاحب ہمارا استاد ہے، ہمارا ٹیچر ہے۔ صحابہ کو گالی دینے والا اگر آپ کا ٹیچر ہے تو لعنت ہے ایسے ٹیچر پر، اور لعنت ہے ایسے اسٹوڈنٹ پر۔ جا کے بنائیے ایسے انسان کو اپنا ٹیچر۔ صحابہ کرام ہماری جان ہے میرے بھائی، صحابہ کرام دین کو پہنچانے کے میڈیم ہے ہمارے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا دنیا کے لیے قابل احترام اور رسپیکٹڈ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے وہ اپنے پیر کی، اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے کے لائق وہ انسان جو آپ کو صحابہ سے بدظن کر دے، صحابہ کے بارے میں آپ کے دماغ کو خراب کر دے، وہ انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ تو دائی کی تین پہچان ہے، اللہ کی طرف دعوت دے، عمل اچھا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور جب موقع آئے تو صاف اور کلیئر بول دے میرا منہج کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں صحیح اسلام کو فالو کرنے والا ہوں، وہ صاف صاف بول دے۔ یہ تین پہچانیں دائی کی۔ 24ویں پارے کی چند آیتوں کی تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کو ہم نے جس طریقے سے سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔